الشیخ حافظ عبدالرحمن سلفی صاحب جو بہت قیمتی نصیحتیں تھیں، ہمیں اپنی کاپی میں سے لکھنا چاہیے، دل میں جگہ دینی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے وہ بزرگ ہیں جن کی نصیحت کے مطابق ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جامعات کو، دیگر اداروں کو بھی اس طریقے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں الشیخ حافظ محمد سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، مدیر جامعہ ستاریہ الاسلامیہ، کہ وہ ہمیں اس موضوع پہ خصوصی تحریری طور پہ جو چیزیں اور تقریری طور پہ جو مولانا عبدالوہاب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہیں وہ ہمیں سنائیں، تاکہ ہم اس کے مطابق بھی اپنی زندگی کے گوشے کو گزار سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت کی بے شمار تعریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجنے کے بعد آج جامعۃ الاحسان میں جس موضوع پر طلباء نے اپنی کاوشوں کا اظہار فرمایا اور علماء نے اپنے خطاب میں اس کو اجاگر فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ امام جماعت غرباء اہل حدیث حضرت مولانا حافظ عبدالرحمن سلفی نے آپ کے سامنے خطاب فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی مزید گفتگو اور بات کی گنجائش نہیں، لیکن آپ کی اجازت سے دو باتیں۔ ایک تو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا وہ اللہ کے ہاں بھی شکر گزار نہیں بن سکتا۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کے نام سے یہ جامعہ بنی ہے، جامعۃ الاحسان، مجھے یہ اعزاز رہا ہے کہ میں ان سے 2 سال پہلے مدینہ منورہ میں داخلہ لے چکا تھا، اور وہ میرے 2 سال بعد تشریف لائے۔ لیکن چونکہ ہر ملک کی ایک کمیونٹی ہوتی تھی جامعہ میں اور اس کا ایک سربراہ ہوتا تھا، لہذا پہلے آنے کے نتیجے میں مجھے پاکستانی طلباء کا انچارج مقرر کر دیا گیا تھا۔ جب علامہ احسان تشریف لائے تو بحیثیت طالب علم وہ بھی میری عمارت کے اندر ہی وہاں زندگی بسر کرتے رہے، لیکن اللہ نے ان کو جو صلاحیتیں ذاتی عطا فرمائی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے وہاں میدان مار لیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے صرف پاکستانی نہیں بلکہ ایشیا کے اہل علم ہونے کے ناطے سے اور خاص طور پر علماء اہل حدیث کے ناطے سے وہاں جو خدمات انجام دیں وہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ دوسری بات، پہلی بات کے نتیجے میں میں یہ کہنا بھی ضروری چاہوں گا کہ جامعۃ الاحسان کو ہم سے جو نسبت ہے علامہ احسان کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے مدینہ منورہ میں اور ان کے ساتھ زندگی کے بہت سارے سال گزارنے، اور آج جامعۃ الاحسان کے جو مدیر، اللہ نے ان کو وہ وسعت قلبی اور وہ ایمانی صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ وہ مسلک کی بنیاد پر ہر ایک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے ادارے کے لیے متعصب ہے،
اور ہر کوئی اپنی جماعت کے لیے بھی تعصب کا اظہار کرتا ہے، لیکن حضرت مولانا محمد حسن سلفی حفظہ اللہ جس شرح صدر کے ساتھ مسلک کی بات کرتے ہیں، مسلک کے علماء کو بلاتے ہیں، مسلک کے عناوین پر تقریریں کراتے ہیں اور مسلک کی ترویج کے لیے اپنی دامے درمے سخنے خرچ کرتے ہیں، یہ ان کا ذاتی خاصہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں مزید وسعت عطا فرماتے ہوئے ان سے زیادہ مسلک حقہ اہل حدیث کی خدمات لیتا رہے۔ پہلی بات ختم۔ دوسری بات، آج جس صاحب عظمت آپ کو ملا ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے شروع ہی میں مانعین نے زکوٰۃ دینی بند کر دی، کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے نبی کو کہ ان سے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم فإن صلاتک سکن لہم۔ اللہ نے نبی کو کہا ان سے زکوٰۃ لو، ابوبکر کو زکوٰۃ کیوں دیں؟ ابوبکر نے فرمایا لوگوں، ارکان اسلام 5 ہیں، توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور زکوٰۃ ارکان اسلام کا حصہ ہے، لہذا اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو تو تم نے زکوٰۃ دینی ہوگی، امیر کے ہاتھ میں، خلیفہ کے ہاتھ میں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اور ابوبکر صدیق نے عظمت کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا واللہ لو منعونی عقار لقاتلتہم۔ حضرت عمر نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ حج کرتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ داڑیاں رکھتے ہیں، وہ واحد ہیں، تم ایک مسئلے کی وجہ سے ان کی گردنیں کاٹو کو، ان کی عورتوں کو غلام بناؤ گے؟ کہا ہاں۔ عظمت کا اظہار فرمایا کہ نہیں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں سے کوئی نقص بھی قابل قبول نہیں۔ عمر واللہ میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ نے میرا سینہ کھول دیا کہ واقعی اگر ابوبکر زکوٰۃ کو چھوڑ دیتے، اگلے اسٹیپ میں لوگ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے، اس سے اگلے اسٹیپ میں روزہ رکھنا بھی چھوڑ دیتے اور اسلام ختم ہو جاتا، لیکن ابوبکر نے عظمت کا ثبوت دیا۔ بالکل اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے زمانے میں خلق قرآن کے مسئلے میں عظمت کا ساتھ دیا، لوگوں کو کوڑے لگے، جیلوں میں ڈالا، قتل کر دیا گئے کہ کہو خلق قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا آتونی بکتاب فاقول بہ، قرآن سے کوئی دلیل لاؤ میں کہوں گا، قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور جس طرح اللہ کو دوام ہے اس طرح اللہ کے کلام کو بھی دوام ہے، اور یہ قیامت تک رہے گا، اور اللہ رب العالمین قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ اللہ کی ایک صفت ہے کلام، لہذا یہ اللہ کی ذات سے منسلک ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ آپ کو مارا گیا، کوڑے لگائے گئے، جیل میں ڈالا گیا، لیکن آپ نے عظمت کو نہیں چھوڑا۔ بالکل یہی بات امام عبد الوہاب، ابو محمد عبد الوہاب بن میاں محمد بن میاں خوشحال بن میاں دائم بن میاں محمد، جو اتفاق سے مفتی انس مدنی کے دادا، میرے دادا اور حافظ محمد احمد دہلوی کے دادا، ان کے والد حاجی عبد الخالق میرے دادا کے بیٹے تھے، یہ ان کے پوتے ہیں۔ اور آج انہوں نے ہندوستان میں بہت سارے علماء گزرے ہیں، مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا، مولانا ابراہیم کا، مولانا عبداللہ خزمی کا نام کون نہیں جانتا، مولانا محمد لکھوکے کا نام کون نہیں جانتا، مولانا آپ گنتے چلے جائیں، لیکن کسی عالم نے وہ مار کا سر نہیں کیا جو مولانا عبد الوہاب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب یہ احادیث پڑھی اور اللہ کے رسول کا یہ فرمان سامنے آیا کہ لا اسلام، اور حضرت عمر بن خطاب کی یہ روایت نسائی میں کہ لا اسلام الا بجماعت ولا جماعت الا بامارۃ ولا امارۃ الا بطاعۃ، مسلمانوں کو اجتماعی زندگی گزارنی چاہیے۔ لہذا اس کے لیے جب اپنے استاد سے مشورہ کیا تو ان کے ساتھ سید میاں نذیر حسین نے ان کو ہدایت کی کہ تم یہ مجاہدانہ قدم اٹھاؤ، تم بیت لو، جماعت بناؤ اور اہل توحید کو مجتمع کرو۔ ومن شذ فی النار،
لہذا ان کی خصوصیت تمام علماء حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے جماعت بندی کی زندگی گزارنے کا عملی ثبوت مہیا کرا اور جماعت کی بنیاد رکھی، جو آج سے 130 سال قبل جماعت غرباء اہل حدیث کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اور ان کے وفات کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا عبدالستار دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیعت لی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے مولانا عبدالغفار دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت لی، اور ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا عبدالرحمن سلفی جو امیر وقت ہیں، اور ہم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور تمام اہل حدیث الحمدللہ اس مسئلے کو حق سمجھتے ہوئے ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور جماعت میں شمولیت اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ جماعتی زندگی ہی اسلام ہے۔ اور بیت المال قائم کیا، اور جیسے کہ آپ نے سنا مردہ سنتوں کو زندہ کرنے کا مشن باقاعدہ طور پر طلباء کو 4 آنے دے کر دیوبندیوں کی مسجدوں میں بھیجتے تھے کہ وہاں مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھو، اور زور سے آمین، جب امام سورہ فاتحہ ختم کرے تو کر آمین، سارے نمازی یہ کون وہابی آ گیا، جوتے مارو مارو مارو، مارے کھا کے آتے تھے لیکن آمین کہنا نہیں چھوڑتے تھے۔ عملی نمونہ۔ بالکل اسی طرح خواتین کو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں خواتین مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں، جمعے کی نماز پڑھنے آتی تھیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے میدان عید میں آتی تھیں۔ یہ ساری مردہ سنتیں زندہ کریں عملی طور پر، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے بیٹوں کی بیویوں کو، سب کو میدان عید میں لے کر گئے، اور خواتین کو ہمت دلائی کہ سنت یہی ہے کہ مرد عورت سب عید کی میدان میں آن کر عید کی نماز ادا کریں۔ اسی طرح سبحان اللہ بیوہ عورت کی شادی، میری بہن اگر بیوہ ہو گئی ہے تو کیا یہ ہم 4 بھائی مر گئے، ہم اس کو کھلائیں گے، کپڑے دیں گے، جو جتنے پیسے لے لو، دوبارہ شادی نہیں؟ یہ تو ہندوانہ رواج تھا کہ کسی عورت کا شوہر مر گیا تو ساری زندگی بیٹھی رہے۔ کہا نہیں، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 باتوں میں جلدی کرنا، کوئی انتقال ہو جائے تو جلدی دفن کرو، بیٹی جوان ہو جائے تو جلدی شادی کرو، عورت بیوہ ہو جائے تو جلدی شادی کرو۔ یہ سنت رسول ہے۔ لہذا آپ نے عملی طور پر اپنی جماعت کے افراد کو ابھارا کہ جتنے گھروں میں بیوائیں بیٹھی ہیں ان کی شادیاں کراؤ۔ پھر آپ نے خود نے بیواؤں سے شادیاں کریں، سبحان، خود عملی نمونہ۔ اس کے نتیجے میں دہلی کی برادری، خاص طور پر جمعیت پنجاب سوداگران دہلی ناراض ہو گئے کہ یہ مولوی کیسا آیا ہے، ہماری لڑکیوں کو شادی پر اس کا اکسا رہا ہے۔ کہا یہ سنت رسول، کہا چپ، ہمارے یہاں رواج نہیں ہے دوسری شادی کا۔ کہا جی جب شادی ہوگی تو گھوڑا لائیں گے، دولہا کو سیرا ڈالیں گے، بینڈ باجا لائیں گے، گائیں گے بجائیں گے، شادی ہوگی ہندوؤں کی طرح۔ فرمایا نہیں، شادی سنت ہے، مسجد میں ہوگی، کوئی گھوڑا نہیں آئے گا، کوئی باجا نہیں بجے گا، کوئی سیرا نہیں پہنائیں گے، کوئی مرد کو مہندی نہیں لگائیں گے۔ یہ سب ہندوانہ رواج ہے، ان کو ترک کرو، ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہے۔ یہ سب بند کرائے۔ لوگ دشمن ہو گئے کہ ہمارے باپ دادے کے رسم و رواج ختم کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سن چکے ہیں طلباء سے، کتابیں کنویں میں پھینکی گئیں، مسجد سے نکال دیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کری۔ کہا یہ کسی طرح مانتے ہی نہیں ہیں، اس کا پاٹیا گول کرو۔ بدماشوں کو، لفنگوں کو پیسے دیے کہ اس کو قتل کر دو۔ مسجد سے عشاء کی نماز کے بعد گھر آ رہے ہیں، اغوا کر لیا، میدان میں لے گئے۔ اس زمانے میں کلاشنکوف پستولیں تو نہیں تھیں، چاقو اور لاٹھیاں، خوب مارا مارا مارا، سر توڑ دیا، اور زخم آئے کمر پہ، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کہا یہیں مر جائے گا۔ کہا یار پولیس آئی، پوری میں ڈالا، کہا ریلوے اسٹیشن کے لائن پر رکھ دو، صبح مال گاڑی یہاں سے گزرتی ہے، وہ اس کو رون دے گی۔ کہا جی گاڑی کے نیچے آدمی آ گیا، اسٹیشن پر چھوڑ کے چلے گئے۔ انگریز کے زمانے میں
باقاعدہ طور پر شہر کی صفائی کے لیے جمعدار متعین تھے، اور اسٹیشن پر بھی باقاعدہ فجر سے پہلے چھڑکاؤ ہوتا تھا گرمی، اور جھاڑو ہوتی تھی۔ جمعدار جھاڑو دینے آیا تو اسے دیکھا بوری کے اندر سے خون بہہ رہا ہے، پولیس کو بلایا، بوری اٹھائی اسپتال لے گئے، کہا یہ تو ایک آدمی ہے۔ تیزاب پھینک کے چہرے کو جھلسا دیا، داڑھی ساری جلا دی، کپڑے پھاڑ دیے، اور کئی جگہ سے ہڈیاں ٹوٹی، سر میں زخم آئے، بے ہوش پڑے۔ جب ہوش آیا ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، کون ہو؟ عبدالوہاب۔ کہاں رہتے ہو؟ مدرسہ دارالکتاب والسنہ۔ یہ کیا حادثہ ہوا؟ بتاؤ بھائی کسے مارے؟ پولیس کو بلاؤ، بیان نوٹ کراؤ۔ کہا میں نے کسی کی کوئی شکایت نہیں کرنی۔ کہا پولیس معاملہ ہے، آپ کو بتانا پڑے گا۔ کہا اللہ کے انبیاء کو، اللہ کے اولیاء کو، اللہ کے خلفاؤں کو دین کی وجہ سے تکلیف دی گئی، میں نے کسی کی بیٹی نہیں نکالی، کسی کی بھینس نہیں چرائی، کسی کو گالی نہیں دی، دین کی وجہ سے مجھ سے دشمنی کی گئی ہے، لہذا میں اپنے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ پولیس مجبور ہو کے چلی گئی۔ جب تھوڑی گھر اطلاع ہوئی، سارے طلبہ آ گئے، رشتہ دار آ گئے، اسپتال سے گھر لے کر آئے۔ اللہ نے دوبارہ زندگی دی۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ بھی علم کے میدان میں ہیں، اور طالب علم یا علماء ہیں، ہماری بھی اپنی کاوشیں ہیں، لیکن یہ رتبہ ملا جس کو مل گیا، ہر بلحوث کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اللہ رب العالمین جس کو جو مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے، آج سے 130 سال قبل امام عبدالوہاب بن محمد بن میاں خوشحال بن میاں دائم وسو واسطانہ ایک کسان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچہ، جیسے کہ آپ نے سنا، پہلے لکھوکے میں سرفنو پڑھا، اس کے بعد مولانا عبداللہ غزنوی سے علم دین حاصل کرا، اس کے بعد سید میاں نذیر حسین سے فراغت حاصل کری، اور پھر ان کے جو بے شمار طلبہ نکلے، آج بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، پاکستان میں بے شمار طلبہ ان کے انتقال کر، مولانا عبدالخالق رحمانی کراچی کے مشہور عالم دین، ان کے والد مولانا عبدالجبار کھنڈیلوی میرے دادا کے شاگرد تھے۔ مولانا عبدالجلیل سامرودی جن کی کتاب عربی میں ہے روضۃ من ریاض الابرار، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، وہ میرے دادا کے شاگرد تھے۔ مولانا محمد جوناگڑھی محمدیات، ایک 50 سے زیادہ تصنیفات ہیں ان کی۔ مولانا سلیمان جوناگڑھی، مولانا ابراہیم جوناگڑھی جن کو آپ جانتے ہیں، وہ سب ان کے باپ دادا میرے دادا کے شاگرد تھے۔ اور کراچی یونیورسٹی کے محمد مہدی میمن، ڈین آف فیکلٹی آف عربک، فیکلٹی عربیات، شعبہ عربیات کے انچارج میرے دادا کے شاگرد تھے۔ اور اسی طرح بنگلہ دیش میں مولانا عبدالوحید صاحب بھیانی، مولانا عبدالحمید صاحب رنگپور ایک شہر ہے بنگلہ دیش میں۔ بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا، نیپال اور مختلف ملکوں کے طلبہ اللہ کے فضل و کرم سے اس منبع علم و حدیث سے فیضیاب ہو کر ساری دنیا میں پہنچے، اور آج بھی ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور آج بھی جماعت غرباء الحدیث کا وجود بحیثیت جماعت، اور جماعت جامعہ ستاریہ اسلامیہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ جماعت غرباء الحدیث کا مرکزی ادارہ ہے، اور اس ادارے کے تحت 100 سے زیادہ مدرسے سندھ، پنجاب اور تھر میں قائم ہیں، جہاں اللہ کے فضل و کرم سے تبلیغ دین کے ساتھ ساتھ تعلیم اسلام بھی جاری و ساری ہے۔ بتانا صرف یہ مقصود تھا کہ جامعۃ الاحسان میں آج ہم بیٹھے ہیں، جو میرے اپنے ساتھی تھے مولانا علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کا تذکرہ آج آپ نے سنا اور سماعت فرمایا اپنے ساتھیوں سے اور علماء سے، وہ ہمارے دیکھیے مولانا ثناء اللہ ہماری تاریخ ہیں، فاتح قادیان، مولانا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، آپ گنتے چلے جائیں، لیکن کسی عالم کی جنریشن یا اولاد میں آپ آج
کوئی عالم دین یا کوئی مدرسے کا متولی یا مدیر نہیں پائیں گے سوائے مولانا عبدالوہاب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں، کہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے 2 پوتے آپ کے سامنے ہیں، تیسرا میں ہوں، اور مولانا عبدالرحمن سلفی امیر جماعت غرباء اہل حدیث، اور اس کے علاوہ آپ کے چھوٹے بھائی احمد مدنی، انہوں نے مدینہ منورہ میں جا کر مدرسہ دارالحدیث کی بنیاد رکھی، جو آج بھی وہ مدرسہ قائم ہے، اور ان کے پوتے سامی بن سیف الرحمن بن احمد اس کے مدیر ہیں مدینہ منورہ میں۔ اور ان کے بعد شاید آپ کے علم میں نہیں تھی، میں بتاتا چلوں کہ میرے دادا مولانا عبدالوہاب جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو بیت اللہ شریف کے رکن یمانی کے باہر کنکریاں پڑی ہوتی تھیں، اس زمانے میں فرش نہیں تھا، وہاں بیٹھ کر صبح فجر کی نماز کے بعد درس توحید دیا کرتے تھے۔ تو حرم کے مراقبین جو اردو جاننے والے تھے، انہوں نے جب یہ درس سنا، کہا ایک ہندی اور ایسی پکی پختہ وضاحت کے ساتھ توحید بیان کرتا ہے اور شرک و بدعت کا رد کرتا ہے۔ امام کعبہ کو جا کر بتایا شیخ ابو السما عبد المہمن کہ ایک ہندی بڑا مواحد، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم سعودی بڑے معاہدے نجدی، وہ تو ہندوستان کا لیکن بڑی اچھی توحید بیان کرتا ہے اور بڑی حدیثیں پڑھتا ہے۔ کہا میری ملاقات کراؤ۔ ان کے پاس آ کر کہا کہ امام کعبہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا بھائی میں تو حاجی ہوں، امام کعبہ کا میرا کیا، کہ نہیں آپ چلیے۔ ان کے گھر گئے، انہوں نے جب ان کا شجر حدیث سنا اور ان سے حدیث کی باتیں سنی، کہا شیخ عبدالوہاب میں آپ کو نہیں جانے دوں گا جب تک کہ آپ مجھے بخاری اور مسلم درسن نہ پڑھائیں۔ کہا کہ میں تو حاجی ہوں، 1 مہینے بعد میرا پرمٹ ختم ہو جائے گا، میں چلا جاؤں گا۔ کہا اس کی فکر نہیں، آپ کا اقامہ میں لیتا ہوں 1 سال کے لیے حکومت سے، میں امام حرم ہوں، آپ اس کی فکر رکھ رہے ہیں، لیکن آپ مجھے حدیث پڑھائیں۔ تو سبحان اللہ، میرے دادا کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ مکہ کے بیت اللہ کے امام حرم شیخ ابو السما عبد المہمن کو انہوں نے حدیث کا درس دیا۔ بات کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ سورہ یوسف پڑھیے آپ قرآن پاک میں، اس کی آخری آیت یہ ہے اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو تقوی کے راستے پر چلتا ہے اور اللہ کے اس دین کو پھیلانے میں صبر کرتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان اچھے لوگوں کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ سبحان اللہ، اللہ کا قرآن سچا ہو رہا ہے کہ مولانا عبدالوہاب محدث دہلوی نے اپنی زندگی میں جو تکلیف اٹھا کر، میں نے تو ابھی آپ کو یہ واقعہ نہیں سنایا کہ آپ کے ایک شاگرد خان محمد پنجابی بڑے جوشیلے، جامع مسجد دہلی کے برابر میں ہرے بھرے کا مزار تھا اور بڑا عرس لگتا تھا، سجدے ہوتے تھے، رکوع ہوتے تھے، لوگ دعائیں مانگتے تھے، وہ وہاں جا کر تبلیغ کرتے تھے کہ یہ شرک ہے، عبادت اللہ کی ہونی چاہیے، قبر کو مت چومو، قبر کے آگے سجدہ مت کرو۔ لوگ ان کو ڈنڈے سے مارتے تھے، یہ سالہ وہابی کہاں سے آ گیا، اور روزانہ مار کھا کے آتے تھے اور دکھاتے تھے کہ استاد جی دیکھو یہاں سے خون نکل رہا ہے، یہ میں نے پٹی باندھی ہوئی، مجھے توحید بیان کرنے میں مارتے ہیں۔ کہا صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ ایک دن ان کی بہت زیادہ پٹائی ہوئی، غصے میں آ گئے اور نیفے میں سے چاقو نکالا، اس زمانے میں چاقو چلتا تھا، بس لاٹھی یا چاقو نکالا اور وہاں 2-3 آدمیوں کو لٹا دیا۔ پولیس آ گئی، پکڑ لیا، جیل لے گئے۔ کہاں ہو؟ مدرسہ دارالکتاب۔ کون استاد ہے تمہارا؟ فلاں۔ آ جاؤ جی عدالت میں۔ اور انگریز کا زمانہ تھا، جسٹیفیکیشن۔ وکیل نے کہا یہ ایک دفعہ کہہ دیں کہ بلوہ ہو گیا تھا، لڑائی تھی، مجھے نہیں پتا کس نے مارا ہے۔ کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرے استاد نے منع کرا ہے، جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ بہت کوشش کری کہ اتنا بدلہ دے دیا جائے اور ان کی جان بخشی، عدالت نے کہا کہ نہیں، یہ قتل کا کیس ہے، لہٰذا ان کو سولی پر چڑھا دیا۔ امام عبدالوہاب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قربانیاں اللہ کے اس دین کے لیے اور آپ کے پیروکاروں نے دیں، آج بھی وہ زندہ ہیں، اور ان کا خاندان اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی زندہ ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے مولانا عبدالوہاب دہلوی کے سارے لڑکے حافظ، مولانا ستار
رحمۃ اللہ علیہ کے سارے لڑکے حافظ الحمدللہ ثم الحمدللہ. مفتی محمد انس مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے استاد ہیں جامعہ ستاری میں، حافظ جواد مدنی، اور ان کے دو چھوٹے صاحبزادے ماشاءاللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ایم اے کر چکے ہیں فرسٹ ڈویژن میں، اور ڈاکٹریٹ کے لیے الحمدللہ 2 سال ہو گئے ان کے، 2 سال ہو چکے ہیں. انشاءاللہ چند سال میں ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملے گی الحمدللہ. میرے صاحبزادے جامعہ ستاری سے فارغ ہیں، حافظ محمود سلفی، اور ٹی جے سائنس کالج میں کمپیوٹر کے پروفیسر ہیں. اور اللہ کے فضل و کرم سے کے چھوٹے صاحبزادے سعید سلفی وہ بھی جامعہ ستاری سے فارغ ہیں. اور الحمدللہ دیگر بھی اللہ یہ سلسلہ توحید، سلسلہ اصالت دین اور سلسلہ اتباع سنت، قرآن کی آیت کو یاد کریں. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام نے کتنی تکلیف اٹھائیں، بھائیوں سے کتنی دشمنیاں سہیں، غلامی کی زندگی گزاری، جیل گئے، لیکن جب انہو من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار، کوئی بدلہ نہیں لیا بھائیوں سے، کوئی گالی نہیں دی، کوئی غصہ نہیں اتارا، ویصبر، اور تمام تکلیفوں اور صبر کرا. مولانا عبدالوہاب محدث دہلوی نے بھی مارے کھائیں، تیزاب سے اپنا چہرہ اور داڑھی جلوائی اور ہڈیاں توڑوائیں، خون بہایا، ساتھیوں کو شہید کرایا، لیکن کسی کو جیل نہیں بھیجا، کسی پر مقدمہ نہیں کرا، کسی کو گالی نہیں دی. صبر کا پہاڑ تھی. آج بھی اللہ رب العالمین نے انہیں یہ توفیق نصیب فرمائی کہ ان کی اعلیٰ اولاد میں یہ جماعت بھی جاری و ساری ہے، اور ان کی اولاد میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ برکت اور خیرات ہے الحمدللہ. میری صاحبزادیاں بھی حافظ قرآن ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور بھی اللہ کے فضل و کرم سے، میں یہاں اپنے خاندان کی تعریف بیان کرنے نہیں آیا، لیکن یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ بھی جب ان علماء کی حضرت ابوبکر سے شروع کیا میں نے کہ انہوں نے عظیمت کا اظہار فرمایا، امام احمد بن حنبل نے اپنے وقت میں عظیمت کا اظہار فرمایا، بڑے علماء پھسل گئے اور جان بچانے کے لیے خلق قرآن کے مسئلے میں ڈھیلے ہو گئے، لیکن انہوں نے مارے کھائیں لیکن غلط بات نہیں کری. مولانا عبدالوہاب محدث دہلوی نے بھی بدعات کو ختم کرنے میں، رسوم و رواج کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، صبر کیا، مارے کھائیں. آج اللہ نے ان کے خاندان میں اور ان کی جماعت میں یہ برکت نصیب فرمائیں کہ بہت ساری جماعتیں بنیں. مولانا ثناء اللہ دہلوی، مولانا ثناء اللہ مرسری کے خاندان میں آج کوئی مدرسہ نہیں ہے، ان کی اولاد میں آج کوئی عالم دین نہیں ہے. مولانا شاہ بدی الدین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین تھے سندھ کے، آج ان کے خاندان میں سوائے ان کے بھائی محب اللہ شاہ کے بیٹوں کے، ان کے بیٹے، ان کے خاندان میں کوئی عالم دین نہیں ہے. مولانا فلاں میں نے شمار کرنا چاہوں تو میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ کہیں کسی کی تنقیص نہ ہو جائے، لیکن حقیقت حال کی وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی دین ہے. انہو من یتقی ویصبر فانہ لا یضیع اجر المحسنین. جو تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں تکلیف آنے پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی ان کے کاوشوں کو بیکار اور ضائع نہیں جانے دیتا. مولا کریم ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس دین کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق اور سعادت عطا فرماتا رہے. اور ہم خصوصی طور پر دعا دیتے ہیں، برکت دیتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد احسن سلفی حفظہ اللہ کہ جنہوں نے بلا شبہ ہمارے لیے یہ فرصت مہیا فرمائی کہ ہم اپنے اکابر کی ان خوبیوں کو یاد کر کے اپنے اندر بھی وہ صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جن کے نتیجے میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ کا احسان نازل ہوتا ہے. آج ابھی آپ کے سامنے علامہ عبدالوکیل صاحب نے اشارہ فرمایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو ایک مجلہ نکالا تھا صحیفہ اہل حدیث کے نام سے، آج 99 سال 100 سال ہونے والے ہیں. وہ رسالہ ابھی تک جاری و ساری ہے. کتنے رسالے، کتنے کتب خانے آئے اور ختم ہو گئے، دنیا میں ان کا نام ہے لیکن موجود نہیں ہے. لیکن جماعت غرباء اہل حدیث کی کارگزاری، جماعت غرباء اہل حدیث کے علماء، جماعت غرباء اہل حدیث کا خاندان اور جماعت غرباء اہل حدیث کا آرگن صحیفہ اہل حدیث آج بھی زندہ ہے. اور انشاءاللہ جب تک اللہ ہمیں توحید کی پر استقامت اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے گا، انشاءاللہ ہماری اولاد میں بھی یہ برکتیں جاری و ساری رہیں گی. ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ان کی زندگیوں سے یہ سیکھیں
کہ انہو من یتقی ویصبر فانہ لا یضیع اجر المحسنین، جو اللہ کے راستے میں تقوی کا اختیار کرنے کے بعد صبر کرتا ہے تکلیفوں پر، تو اللہ تعالیٰ ان کے محنتوں کو ضائع نہیں فرماتا۔ ھذا وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔